अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। मुल्क में अरसे दराज से एक बहस ये भी चली आ रही है कि क्या ये पार्लिमान एक बालादस्त पार्लिमान है, क्या इसके वतन से वजूद में आने वाली वफाकी हुकूमत, उसके प्राइम मिनिस्टर भी एक बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या इस मुल्क में इदारे वो अदलिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो कि अपने दायरे में रह के वो काम करते हैं या वो ओवर स्टेप करते हैं। गोया कि ये बहस कोई आज की नहीं है बल्कि पिछली कई दहाइयों की है। और अब हमने देखा है कि पिछले दिनों टेररिज्म को लेके पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में अपोजिशन की जो बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो तो शरीक नहीं हुई, लेकिन जो दीगर जमातें शरीक हुई इनमें मौलाना फजल रहमान साहब या ANP के अमल वली खान साहब, वहाँ से कुछ एक तजावीज़ आई जो उन्होंने उस कमेटी के सामने भी रखी कि दिस इज़ हाई टाइम कि इस मुल्क के अंदर अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए जनूबी अफ्रीका की तर्ज पे, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और वो बैठ के अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ भी करें और फिर इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करने के लिए नए रूल्स ऑफ द गेम भी तय होने चाहिए। तो क्या ये एक हाई टाइम है, ये मुनासिब वक्त है, यही वो लम्हा है कि जिस पे सियासतदानों को इस तजवीज़ पे संजीदगी से गौर भी करना चाहिए और फिर उसको लेके एक सियासी हौसले को मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ बैठें और उन स्टेक होल्डर्स को भी साथ बिठाएं कि जिनके किरदार के ऊपर माजी में बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो आज हम अरकान पार्लियामान को फिर इंगेज करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके सामने ANP के रहनुमा अमल वली खान की तजवीज़ रखेंगे कि क्या वाकई इस मुल्क में अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि नए रूल्स ऑफ द गेम सेट होने चाहिए जिसके तहत इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में आगे ले जा सके। तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अमल वली खान साहब ने जैसे मैंने बताया कि एक तजवीज़ दी है ANP की जानिब से आई है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, वो है कि माजी की गलतियों पे माफ़ी भी मांगी जाए और आगे के लिए एक नया रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय की जाए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ सिद्दाउल खान कुंडी साहब। तो उनसे भी पूछते हैं कि तजवीज़ उन्हें कैसी लगी और क्या ये काबिल अमल भी है और सियासी जमात इसको वेलकम भी करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो कौमी सलामती कमेटी के जो पार्लिमानी इजलास के बाद हमने देखा है कि कुछ सियासी जमातों की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं जिसमें अमल वली खान साहब ने ANP से एक तजवीज़ दी। इससे पहले खाकान अब्बासी साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने ताकि माजी में जितनी गलतियाँ हुई हैं एक तो उनको एक्सेप्ट किया जाए, माफ़ी मांगी जाए, फिर आगे के लिए चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलने के लिए कुछ नए रूल्स ऑफ द गेम तय किए जाएँ। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इसमें जी ये बात उन्होंने की है, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है ये हम टेक्निकल अल्फाज में अवाम को फंसा देते हैं। सीधी सी बात है, अफ़गान जिहाद का फ़ैसला रियासत ने किया था, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में जो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ उसमें अमेरिका के कहने पे हमने जो कार्रवाइयाँ डाली तो वो भी किसी से पूछ के नहीं किया, सियासतदानों के एतमाद में नहीं लिया गया जब तक ये अफ़गानिस्तान के हवाले से हम अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं करेंगे। हम असल में सियासतदान जो हैं या सियासी जमातें जो हैं वो रियासत पे एतमाद करने से कासिर हैं और यही एतमाद का फुकदान जो है वो अवाम में भी है। अवाम ये समझती है कि अगर आप ऑपरेशन करते हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो फिर 5 साल बाद उनको आबाद करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये हमारी जो स्ट्रेटजी है ये बहुत बेहतर है। दहशत गर्द हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ रियासत कोई सही पॉलिसी लेती है तो कम से कम वो पॉलिसी 20 साल चलनी चाहिए। सियासतदानों को फ़ौरन पॉलिसी बनाने का इख्तियार नहीं है। सियासतदानों को अब देखिए इस हुकूमत में वज़ीर ख़जाना भी उनका नहीं है, वज़ीर दाखिला भी उनका नहीं है। वज़ीर दाखिला इतने बड़े इजलास में आया नहीं। जिन सियासी जमातों ने बाइकाट किया था उनका एक ही मकसद था कि एतमाद कौन देगा, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। और जो मेन जो सियासतदानों का कहना है वो ये है कि अगर आप आइन को और कानून को बालादस्त नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को बालादस्त नहीं करेंगे, हमें अपना इख्तियार नहीं देंगे। इख्तियार किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कुंडी साहब इनफैक्ट अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो इस मुल्क के अंदर अगर 3 बार को अमरीत आई है तो उसको लेजिटिमेसी तो सियासतदानों ने दी है, इस मुल्क की पार्लियामान ने दी है। तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए या इस जुर्म में फिर पॉलिटिशियन भी शरीक है? जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, अब ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था ना, ये एक अरब स्प्रिंग था पाकिस्तान के लिए। इसमें यूथ ने अपनी मर्जी से वोट डाला, PTI को डाला, जिसको डाला वो आप सबके सामने है।
اس کے بعد یہ فارم چینج کیے گئے اور چینج کر کے ڈمی سیاستدانوں کو بٹھایا گیا. اب اگر سیاستدانوں میں بھی ڈمی سیاستدان ہیں تو اس میں جو مین اسٹریم کے سیاستدان ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر اٹھایا جاتا ہے ان لیڈروں کو, سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں رکیں گی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور اس طرح کی ٹیکنیکل باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو ورغلا نہیں سکتے. مین چیز ہے عدم اعتماد ہے, اعتماد کا فقدان ہے. ہم اعتماد کرنا چاہتے ہیں, گارنٹی کون دے گا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں پھر مختلف جماعتیں ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گویا کہ سپورٹ کے ذریعے اقتدار میں آئیں, تو پھر آپ سیاستدانوں کو بالکل بری ذمہ قرار دے دیں. سر دیکھیں, الیکشن کے بارے میں یہی بات کی جاتی تھی کہ خان صاحب بھی کسی سپورٹ سے آئے تھے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے آئی ہیں, وہ فارم 47 سے آئی ہیں, چاہے 1980s لے لیں, چاہے 2018 لے لیں, چاہے 2023 لے لیں, 24 لے لیں. تو یہ تو کلیئر ہے. اس میں تو اگر سیاسی جماعتیں بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہیں تو وہ بھی غلطی پہ ہیں. ہم اپنی پارٹی میں بارہا یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کو ماننا پڑے گا, ان غلطیوں سے آگے جانا پڑے گا. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, آپ جھوٹ بول نہیں سکتے. جھوٹ ٹھیک ہے پھیلایا جاتا ہے اس پہ, لیکن آپ خود جھوٹ نہیں بول سکتے. تو تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اب یہ ملک کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی بہتر ہے کہ ہم بھوک سے نہیں مرتے, لیکن ہم اس طرح کی جو ہم غلط فارن پالیسیاں بناتے ہیں اس سے ہم مارے جاتے ہیں. صحیح. لیکن اگین تحریک انصاف پہ بھی یہ ایک تنقید آتی ہے کہ آپ کے بانی بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خطوط لکھنے کے پولیٹیشینس کو انگیج کریں. اگر آپ نے اس پارلیمان کو طاقتور بنانا ہے, فارن پالیسی ہو, انٹرنل پالیسی ہو, سارے معاملات اپنے ہاتھ میں دینے ہیں, تو پھر سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو انگیج کرنا پڑے گا. سر تو وہ جو انگیجمنٹ ہے آپ کے اینڈ پہ وہ کہیں سیریسلی نظر نہیں آ پا رہی. دیکھیں, انگیجمنٹ ہماری طرف سے سیریس تھی. ایک مذاکراتی کمیٹی جو بنی تو ہم نے بھی اس میں تو نام دیے, 3-4 دور ہوئے مذاکرات کے. اب دیکھیں, مذاکرات تو ان سے کیے جائیں گے نا کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے. اب پی ٹی آئی نے بھی اعتماد کیا ریاست پہ, ان کی پالیسیوں پہ, اور اسی اعتماد کی ان کو مار ملی, ان پہ عدم اعتماد ہوا, ان کو ہٹایا گیا. آج تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے تو اعتماد کیا تھا آپ کے اوپر, آپ نے کیا کر دیا. ہر سیاسی جماعت نے اسی طرح ریاست پہ اعتماد کیا, ان کو سبز باغ دکھائے گئے کہ جی یہ پالیسیاں ہوں گی. لیکن اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ فارن پالیسی اپنی خود بنانے کے موڈ میں ہیں, اختیار میں ہیں, یا وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں, یا داخلہ پالیسی پہ کیا وہ اختیار رکھتے ہیں, یا وہ ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کر سکیں. تمام سیاسی جماعتیں ریاست سے مار کھا چکی ہیں, اور اس میں سب جماعتوں کا کہتا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ باقی اور پی ٹی آئی نہیں, ساری جماعتیں بیٹھیں, اور جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیار چھوڑ کے ان کو دے دیں کہ بھئی آپ بیٹھے, جو آپ فیصلہ کریں مانیں گے. تو ایک براڈ کنسنسس اگر بن جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. جو لوگ کھڑے ہیں, اچکزئی صاحب ہیں یا مولانا صاحب ہیں, خاقان عباسی ہیں, تمام جماعتیں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ ایسا کوئی کمیشن بننا چاہیے جس میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے, نئے رولز اور گیم طے کرنے چاہیے, تو تحریک انصاف اس کو ویلکم کرے گی اور اس پروسیس کا حصہ بھی بنے گی. جی دیکھیں, نئے رولز آف گیم نہیں ہیں, آئین ہے ہمارا. اچھا. اور قانون ہے ہمارا. اسی آئین اور قانون کے تحت اگر گیم ڈالی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ مل بیٹھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. داؤد خان کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی ہیں, بٹ کورس کریکشن کے لیے سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ مل بیٹھیں اور اس ملک کی پارلیمان کو بالادست بنانے کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. آگے چلیں گے, تھوڑا سا اور کچھ اسی طرح کے سیاسی قائدین سے ہم بات کریں گے اور ان کا نقطہ نظر لینے کی بھی کوشش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن گویا کہ تجویز کتنی قابل عمل ہے, اور کیا دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس طرف جا کے ہی اس ملک میں پارلیمان کی بالادستی اور اداروں کو اپنے دائرہ کار میں لانے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا رفیع اللہ صاحب, رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ایمل ولی خان کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے. اس سے پہلے خاقان عباسی صاحب یہ بات کرتے رہے کہ ایک اب کمیشن بننا چاہیے, سب بیٹھیں, غلطیوں کا اعتراف کریں, اس کے بعد پھر نئے رول آف دا گیم, اور اسی کے نتیجے میں ہی کہیں پارلیمان بالادست بھی ہوگی, ادارے اپنے دائرے میں جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ میں دیکھیں, اس تجویزیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں, آپ دیں یا احمد ولی صاحب دیں یا
کوئی بھی پارلیمانی یا پارٹی لیڈر دے، ہر پاکستانی یہ اچھی تجویزیں، بات یہ ہے کہ شروعات کون کرے گا، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ختم کر کے نئے TOR بنا کے اور بسم اللہ کریں، وہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیاں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوگی، یہ پرابلم حل نہیں ہوں گے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں، تو جب تک پولیٹیکل لوگ عوام کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، جب تک وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو نہ سمجھے، جو بھٹو صاحب نے کہا تھا، جب تک کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ یہ صرف تجاویز ہوں گی، باتیں ہوں گی، گفتگو برخاستہ والی بات ہوگی۔ لیکن آپ کی جماعت تو سر، اس کی تو ایک بڑی اسٹرگل کی تاریخ ہے، اس نے تو ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور ظلم بھی سہے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی آج کہیں چاہتی ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہوں، وہ بھی کہیں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ دیکھیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسا چاہتی تو الیکشن جیسے ہی ہم مینڈیٹ لے کے آئے تو ہم نے سب سے پہلے آفر کی تحریک انصاف کو، جو کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول تھی، نہ گورنمنٹ کو قابل قبول تھی، نہ اس نظام کو قابل قبول تھی، لیکن ہم نے عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے عوام کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کا ثبوت دیتے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ آئیں مینڈیٹ کے ساتھ، ہم آپ کو بغیر کسی شرط کے سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ بنائیں۔ وہ بھاگ گئے، نہیں بنا سکے، نہیں ان میں اتنا ٹیلنٹ تھا یا دم تھا، یا ان کے پاس ٹیم تیار نہیں تھی جیسے ماضی میں انہوں نے اپنے حالات دکھائے۔ تو اسی طریقے سے پھر ہمیں مجبوراً پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنا پڑا، جو کہ سخت سیاسی ہمارا اختلاف ان کے ساتھ موجود ہے، ایک سیاسی موقف موجود ہے، مجبوری میں گیا، مجبوری میں آج دن تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پارلیمان کی مضبوطی کے لیے، اس عوام کے ساتھ ایک پیج اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک پیج ہونے کے زندہ مثال یہ کہ آج نہ چاہتے ہوئے ہم اس گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس نظام کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کا یہ زندہ دلیل ہے۔ اگر فیلو صاحب، اگر آپ نے اتنا کڑوا گھونٹ ایک بھرا ہوا ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑے کہ جو آپ کی مخالف ترین تصور ہوتی ہے، تو ملک کی پارلیمان کی جو سب سے بڑی جماعت اس وقت ہے وہ تو تحریک انصاف ہے، تو اس کے پاس بھی بار بار جائیں، ذرا اس کو انگیج کریں۔ اگر انگیجمنٹ کے ذریعے سے کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے جس سے اس ملک کی پارلیمان بالادست ہوتی ہے، سر، کیوں نہیں؟ الٹیمیٹ گول تو بڑا اچھا ہے نا۔ کیوں نہیں؟ لیکن اگین پھر میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ تحریک انصاف میں کس سے بات کریں گے؟ اڈیالہ جیل میں بات کریں گے، یا گوہر صاحب سے بات کریں گے، یا آپ کی زرتاج گل صاحبہ سے بات کریں گے؟ کس سے بات کریں گے؟ آج بھی آپ پارلیمان میں ان کے MNA سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انتہائی غلط فیصلہ تھا کہ ہم سلامتی کونسل کی جو اجلاس میں نہیں گئے۔ تمام MNAs 90% سے زیادہ MNAs وہ بولا کہ ہمارے فیصلے کون کر رہے ہیں؟ تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ ہونے کے بعد وہ منتشر ہے، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ ان میں خود اتحاد نہیں۔ تو ہم کس سے بات کریں؟ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ تمام پولیٹیکل لوگ ایک پیج پر ہوں اور بہتری ہو۔ جب تک پولیٹیکل لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اداروں سے آپ جتنے مرضی ایک پیج پہ ہو جائیں، عوام قبول نہیں کرے گی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پارلیمان کی اتھارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے، سیاستدانوں کے لیے سپیس کم سے کم رہ گئی ہے؟ آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے بطور ایک سیاسی رہنما؟ ہاں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک دہشت گردی کی لہر تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز گورنمنٹ ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ کمپرومائز نہ ہو، پارلیمان کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی۔ پارلیمان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے کھڑی ہے کہ یہ پارلیمان استحکام رہے گا، یہ پارلیمان چلے گا، یہ عوامی نمائندوں کے لوگ یہاں فیصلے کریں گے تو پھر بہتری ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کا پرائم منسٹر بے اختیار ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کریں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، چونکہ چاہے وہ پختونخوا میں ایک تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ اس طریقے سے وفاق کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی کہ جس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ اس ماضی کے ان فیصلوں کو آ کے عوام کے سامنے اون کرے کہ ہاں جی، وہ جو 15-20 ہزار دہشت گرد خوارج ہم نے لا کے اس صوبے میں، اس ملک میں آباد کیے تھے،
آج ان کی وجہ سے مسائل ہیں, ہم اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کون سے فیصلے لینے چاہیے. تو اس لیے جب تک دیکھیں جو سلامتی کونسل میں بھی جو مین بات آئی کہ ملک میں بلوچستان اور پختونخوا میں مسائل ہیں, لیکن اصل مسئلہ آج بھی پختونخوا میں ہے. جتنا سخت ترین دہشت گردی کی لہر اور جتنی شدت اس میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. تو اس لیے پختونخوا کا جب تک وزیر اعظم کے ساتھ ایک پیج پر آنا نہیں ہوگا, جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, اور ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور معاشی استحکام نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چلے گا. اور کمیشن اگر بنتا ہے ایسا جس میں سب کو آ کے اعتراف جرم کرنا پڑے اور آگے چلنا پڑے, تو پیپلز پارٹی ایسے کسی انیشیٹو کو ویلکم کرے گی. ہر اس بات پر جس میں عوامی موقف مضبوط ہوتا ہے, پارلیمان مضبوط ہوتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اتنی اخلاقی جرات مجھے کسی میں نظر نہیں آتی. یہ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک کو اگر اس بھنور سے نکال سکتے ہیں تو وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. آپ لیفٹ رائٹ یہ نہ کبھی نکلا ہے نہ نکال سکتے ہیں. ہاں تجربات کرتے رہیں گے. ایک اور تحریک انصاف کی طرح کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جو ملک کا اور سیاسی ماحول کا ستیہ ناز تحریک انصاف نے کیا ہے, اس طرح کا کوئی اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں لیبارٹری میں تو بے شک کر لیں. لیکن ملک چلے گا تو ان پولیٹیکل لوگوں کی وجہ سے چلے گا. یہ پولیٹیکل لوگ کیونکہ ان کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے, تو عوام ہی پاکستان ہے. اور اگر آپ عوام کے خلاف ہو گئے تو جو مرضی ادارے بنا لیں, کوئی نہیں بچے گا. بہت شکریہ آقا رفیع اللہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی. بتاؤ وہ بھی یہ رہتے کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیاستدان ایک یونٹی دکھائیں. یونٹی دکھا کے اس ملک کے اندر نظام کو درست کیا جا سکتا ہے. غیر جمہوری طاقتوں سے کسی قسم کی کوئی توقع یا امید نہیں رکھنی چاہیے. ایک اگین پھر چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کسی اور سیاسی جماعت کا موقف لیں گے کہ کیا واقعی کمیشن اس وقت کا تقاضا ہے کہ نہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت الاسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے بھی سوال یہی ہے, احمد ولی خان نے ایک تجویز دی, اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ شاید خاقان عباسی بھی یہ بات کرتے رہے ہیں, کچھ اور سیاسی زعماء بھی بات کرتے رہے ہیں کہ دس از ہائی ٹائم کہ کمیشن بنے, سب بیٹھ کے اعتراف جرم کریں اور نئے رول آف دا گیم طے ہونے چاہیے. ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں, ملک کی پارلیمان کو بالادست کیا جائے. دس از ہائی ٹائم کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے, اس طرح کی پریکٹس میں جانا چاہیے سیاستدانوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جانا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اداروں کو انوالو کرتا کون ہے. یہ بھی تو ہم یہ سیاسی لوگ ہیں نا, اور یہی لیڈران جب اپنے مفاد کے لیے جب ان کے مطلب پڑ جاتا ہے تو پھر یہ تعلق رکھتے ہیں, ان کو انوالو کرتے ہیں. اور آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا, وہ پشتو میں کہتے ہیں مامش میرا زدر گاڑیم, یعنی آپ مجھے مت گنو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ والا ان کا وہ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں یہ روتے ہیں جب ان کے خلاف وہ چلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جتنے بھی اکابرین ہیں ان میں ماشاءاللہ ان کے کرتوت تو آپ کو پتہ ہے نا, تو پھر وہ ان کے کرتوت کی پارلیمان کے اندر بیٹھتے آپ کو زیادہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے کرتوت صحیح نہیں ہے. یہ عوام کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ, اندر آ کر پھر دوسری بات منافقت کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں, اور پھر تیسری بات کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے وہ کی ہوگی, پالش لگائی ہوگی, باہر آ کر آپ کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جی ہم تو ان کے خلاف ہیں. تو یہ منافقت ختم ہونی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کے لیے ہر چیز کرنی چاہیے. اور لیکن اپنے پولیس والے, فوجی, ایف سی, یہ آپ رینجرز, ان کے خلاف آپ اپنے اگر ڈنڈے اٹھائیں گے تو یہ تو میرے خیال میں پاکستان کے حق میں کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اگر مجھے بتا دینا کہ دہشت گرد سے کون مقابلہ کر سکتے, میں اور آپ تو نہیں کر سکتے, یہی لوگ کر سکتے ہیں. یہی ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, طاقت دی ہے, اور ذمہ داری بھی ان کی ہے. تو مجھے بتائیں کہ مجھے آپ کہیں کہ تو آپ میں آ کر اپنے ہی ملک کے انسٹیٹیوشنز اور لوگوں کو کرٹیسائز کروں تو بری بات ہے.
रिकन्सिलिएशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकन्सिलिएशन करके फिर उस पर खड़ा होना सबसे ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी पार्टियां फिर हट जाती हैं। लेकिन क्या वजह है फिर ये कि आप जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, लोगों के वोटों से आप इस पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं, पर जैसे आपने गिला किया कि बाद में किसी और के इशारे के ऊपर फैसले होते हैं, आइन के अंदर तरमीम हो या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो, तो ये वजह क्या है इस की कोई आप रीड कर पाए कि इसके पीछे वजूहत क्या है? ये आवाम से लेते हैं इशारे किसी और के, फिर मैं आपको बताऊँ इशारे किसी के, ये इनमें बहुत से लीडरान, सॉरी मैं नहीं कहना चाहिए, इनके मफादात पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर होते हैं, इसलिए तो उनका सोच ऐसे ही बाहर होता है और वो फिर पाकिस्तान के लिए कम सोचते हैं। और उनकी अब कुछ की इंडस्ट्रीज हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई रियल एस्टेट टाइकून है, तो ये सारे बहुत बड़ी चीज़ें हैं मेरे भाई। मुझ जैसे छोटा बंदे को मत खराब करना, मैं ये बहुत बड़े लोग हैं जी, तो इनको इसलिए ये फिर वो मोल्ड एंड फोल्ड भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जब जो बंदा करप्ट होता है ना, उसको मेरे भाई मोल्ड एंड फोल्ड करना बहुत आसान काम हो जाता है। तो इस वक्त आपको लगता है कि जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं, मैं कहता हूँ मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों कॉम्प्रोमाइज है, दोनों कॉम्प्रोमाइज। हाँ बिल्कुल सारी, ये आप सबके साथ, मीडिया के साथ, इस पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन वो तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने एक झेले की करप्शन नहीं की, अगर किया तो देखिए मैं अब क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ ना, आपको जो वालिद से एक तो होता है कि आप खुद बिजनेसमैन और एक बहुत कामयाब बंदा हो और सियासत ना करे, क्योंकि सियासत आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने माल आपका ज़्यादा हुआ है एसेट MNA के बनने के बाद या MPA के बनने के बाद, या कोई ASI या पुलिस या फौजी या कोई भी वो इदारे या जज, आपको उसके बाद एसेट ज़्यादा हुआ है तो आपने करप्शन की है भाई, तो आप कैसे अपने आप को साफ कर सकते हैं? लेकिन आपके जो पार्टी के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी कोई पोजीशन कंप्रोमाइज तो नहीं है ना? वो तो जमहूरियत मेरे भाई, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। हाँ। मेरे लिए पाकिस्तान अव्वल है। ये कौमी असेंबली की सीट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मुझे बैठना बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए मेरा मुल्क, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मेरे मिट्टी यहाँ पे है, तो मेरे लिए मुल्क सबसे बड़ा। लेकिन अगेन लास्टली कि अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है तो आपकी पार्टी भी उसका हिस्सा बनेगी कि? सर मुझे पार्टी का तो पता नहीं है, लेकिन मैं कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नूर आलम खान साहब, JFA के रुकन कौमी असम्बली। अगेन गोया कि अर्ज है एक वाकई इसमें लगता है उनकी गुफ्तगू से, जितने भी लोगों से हमने बात की है, कि वो चाहते हैं कि वाकई जो कंप्रोमाइज्ड वे में सियासतदान इस मुल्क में हुकूमतों में आते हैं या अपोजिशन बेंचों में बैठते हैं, अब उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि एनफ इज़ एनफ और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेके चलना चाहिए, ताकि हकीकी मानों में आवाम की नुमाइंदगी भी कर सकें और साथ में इस मुल्क की पार्लिमान को बालादस्त भी बना सकें। लेकिन कहीं मायूस भी नज़र आते हैं कि जो माजी का कंडक्ट है सियासतदानों का, वो ये बताता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगेन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएँ और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि दिस इज़ हाई टाइम कि मुल्क के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, जिसमें तमाम बैठे सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स भी और अपनी गलतियों का एतराफ़ करके आगे के लिए वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नौशीन इफ्तिखार साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे भी यही हम सवाल करेंगे कि इस वक्त शायद आपने कल देखा होगा कि अहमद वली ख़ान ने इस हवाले से तजवीज़ दी है, तो आपको भी लगता है कि इस मुल्क की पार्लिमान की बालादस्ती के लिए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार हो, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, तो कमीशन बनना चाहिए जब सब बैठे और बैठ के अपनी गलतियों का एतराफ़ करें? बिल्कुल, देखें सबसे ज़्यादा बालातर तो ऐवान है और इसमें जो है वो मुल्क से चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो यहाँ पे पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स बनती हैं उनसे अच्छी यहाँ तो आईनी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन जब बात आएगी मुल्क की सलामती की या मुल्क की हिफाजत की, अगर तब कमीशंस बनती हैं, कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुल्क के इदारे, मुल्क के वज़ीर आज़म, इन सब पे मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी है। साथ साथ उन तमाम पार्टियों की सियासी जो जमातें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है जो कि वोट लेकर यहाँ पे बैठी हैं, कि जब मुल्क की बात आए तो वो अपने सारे एजेंडाज को मनसूख कर दें, उनको पीछे करके सिर्फ मुल्क की सलामती पर बात हो। लेकिन कल भी बदकिस्मती थी कि PTI फिर जो है वहाँ उस इजलास का, सलामती कौंसिल इजलास का हिस्सा नहीं बनी।
लेकिन जो हमारी ख्वाहिश है वो यही है कि अगर मुल्क बचा रहेगा, मुल्क सलामत रहेगा, तो बाकी सब मामलात भी जो हैं वो ठीक रहेंगे, वरना हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन इनफैक्ट अगर तहरीक इंसाफ से हम बात करें तो थोड़ा सा वो भी गिला करते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत वक्त का जो तर्ज अमल है वो भी कुछ ज़्यादा जमहूरी नहीं है, विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है, जहाँ पे अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए बेस्ट वे में, वो भी शायद उस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले पाती। तो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमियाँ, खामियाँ कहीं हुकूमत के एंड पे भी नज़र आती हैं? वो आपने इंग्लिश का एक वो फ्रेज सुना होगा, एज यू सो शैल यू रीप। ये शुरू किया तो इनका ऐसा, आपको 2018 का इलेक्शन भी याद होगा और बाई इलेक्शन जो मुल्क में हुए थे वो भी आपको याद होंगे। जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में थी वो अभी नहीं है। हम लोग तो लगे हुए हैं कि मुल्क को जहाँ दिवालिये की राह पर ये छोड़ आए थे, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क सलामत रहे, फाइनेंशियली ये जो है स्टेबल हो, इकोनॉमिकली ये स्टेबल हो, डेवलपमेंट पे काम किए जा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमारे पास टाइम भी नहीं है। और जो लोग मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बहुत दूर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आते ही जब मुल्क में हम सबसे मीटिंग की तो उन्होंने यही कहा कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे जो है वो एतमाद नहीं रखते और ना ही हम करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म को खा वो वज़ीर आला पंजाब हों, हम सब मुल्क में और आवाम को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी में जो है हम मसरूफ़ हैं। और एक ये भी एक डिप्रेशन है, वो कितना दुरुस्त है या गलत है कि इस वक्त हुकूमत भी कम्प्रोमाइज़्ड है, इस मुल्क की पार्लियामान भी कम्प्रोमाइज़्ड है, इख्तियारात कहीं और पे हैं, लिहाजा अवामी के नुमाइंदे जो हैं वो फैसला ना कर सकते हैं, ना इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पार्लियामान कंप्रोमाइज़ कर गई है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, किसी और के हाथ में हैं? मैं कभी भी ये नहीं सुनना चाहती कि कोई कहे कि क्योंकि ये कितनी अवाने वाला है कि इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखें, ये जो सिस्टम, ये जो लोग बातें करते हैं वो अनासर वही हैं कि जो कि सोशल मीडिया पर हैं और सोशल मीडिया की हद तक हैं, जिसमें आप पीटीआई के जो खरीदे हुए लोग थे वो वही बातें करते हैं। क्योंकि जब आप इदारों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें तो वो अच्छे, और जब वो आपके अगेंस्ट चलें तो वो बुरे। लेकिन यही बात है कि ईवान में जो लोग बैठे हुए हैं इनका काम कानून साजी है, मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर कानून लाना है। और उस 25 अवाम में जिसमें सेगमेंट जो हैं वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, माजूर हैं और वो लोग हैं जो कि साबित इस्तिकात नहीं है, उनके लिए काम करना है। तो इनका एक ही एजेंडा है, वो उसको इमरान खान को छुड़ाना है। तो वो हम यही कहते हैं कि आप ईवान पे जो है उंगली ना उठाएं, इदारों पे उंगली ना उठाएं। कोर्ट जो है वो उसका एक असल किरदार है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से रजू करें, अगर आपको रिलीफ मिलता है आप लें। लेकिन बात यह है कि घूम फिर के आके इंतशारी जमात जो है वो काम तो किया नहीं पिछले 4 साल भी, अब भी वो हम पे ब्लेम गेम करती हैं, यहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग उन्होंने करनी है। मुल्क में हिफाजती इक़दाम हो, मुल्क में पॉलिसी मेकिंग हो, मुल्क में इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ हो, इनसे कोई अच्छी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो आई होप दे शुड अंडरस्टैंड कि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम एक पेज पे आएँ और सिर्फ 25 करोड़ आवाम का सोचें, ना कि एक फर्द वाहिद जिसका नाम इमरान खान। नौशीन साहब, इनफैक्ट इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान साहब तो गिला आप कर रहे हैं, बट नवाज शरीफ साहब भी जब इक़्तिदार से बाहर गए, गोया कि उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों निकाला गया, निकालने वाले कौन थे, केसेस अगरचे अदालतों में है, फैसले कहीं और से आ रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ खान साहब तक तो महदूद नहीं है, माजी में पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, आप इसी तरह का गिला तो करते रहे हैं ना। देखें, जब कहते हैं कि घर में आप स्ट्रेंथन नहीं है और आपकी अपनी सर्कुलेट चलती है, तो ये बातें फिर जो है कोई ना कोई सिखाने वाला और पढ़ाने वाला तो बहुत हो सकता है, ये बातें तो चलती हैं। लेकिन बात ये है कि एज पॉलिसी मेकर मैं यही ख्वाहिश करती हूँ कि जो इदारा है वो अपना अपना काम करे और जिसकी जो जिम्मेदारी है अगर वो ऐसे तरीके से निभाएगा तो ये मुल्क जो है महफूज रहेगा, और इसका रहना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी चीज़ों से और हमारी अपने जो मकासद हैं उससे। और अगर मुल्क के मफाद में मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें आपके इत्तेहादी भी हों, अपोजिशन की जमातें भी हों, वो तकाजा करें कि दिस इज़ हाई टाइम कि कमीशन बने, सब बैठें, नए रूल्स और गेम तय होने चाहिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुल्क की मफाद में इस किस्म की किसी तजवीज़ को कबूल भी करेगी, उस प्रोसेस का हिस्सा भी बनेगी। देखें जी, ये तो लीडरशिप हमारी डिसाइड करेगी। आई एम वेरी जूनियर टू कमेंट ऑन इट, लेकिन मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ की है कि अगर मुल्क की खातिर अगर आपको डायलॉग करना है और डायलॉग का नतीजा कुछ इस तरह की कमीशंस या कमेटीज़ बनती हैं तो क्यों नहीं, हमें बढ़ चढ़ के मुल्क की हिफाजत के लिए बैठना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, और इनफैक्ट जहाँ वो गिला कर रही थी अपोजिशन के तर्ज अमल का कि वो शायद दुरुस्त नहीं है, साथ में वो ये भी कह रही थी कि अगर कोई इनिशिएटिव अपोजिशन की जानिब से लिया भी जाता है जिसमें मुल्क की बेहतरी हो तो उनका ख्याल है कि उनकी क़यादत भी इसको वेलकम करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन कौमी असम्बली इजाज़ुल हक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनफैक्ट सर,
ہم نے دیکھا ہے کہ ANP کے رہنما ایمل ولی کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن بنے جس میں لوگ بیٹھیں، اعتراف جرم کریں، اس کے بعد نئے رولز آف دا گیم. گویا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ اب اس طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کی پارلیمان بھی بالادست ہو اور پھر ادارے بھی اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کریں؟ وہ اگر تیار ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں لانے کے لیے، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جو ہندوستان کی کانگریس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے پاکستان میں دفن ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے تو ہر وقت تیار ہیں. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ کون سا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں کہ آگے لوگ اب معافی مانگیں؟ حال کو اپنے ٹھیک کریں، مستقبل کو ٹھیک کریں. اگر ماضی کے اس میں جاتے رہیں گے تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، چاہے وہ ایمل ولی نے کی، وہ گڑے مردے جو ہے نا ان کو اکھاڑتے رہتے ہیں. اگر مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کون سا جہاد جائز تھا اور کون سا ناجائز تھا، تو پھر تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو اگر وہ اس جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ روس کے خلاف تھا، تو یہ ایک بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے. اور ساتھ میں جنرل صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ عوامی ووٹوں کے ذریعے رکن پارلیمان اس پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں، بٹ بعد میں وہ کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی اقدامات ہوتے ہیں کہ لگتے ہیں کہ بڑے ظاہر غیر جمہوری ہیں، تو یہ اور طاقت بھی کہا جاتا ہے کہیں اور سے لی جاتی ہے. یہ مزاج سیاستدانوں کا کیوں ایسا ہے؟ کچھ حوالے سے کی بات کریں. دیکھیں، یہ تو شروع سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا. اسی لیے جب 1990 کے اوائل میں میں نے یہ سب سے پہلے بات کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے، تو اس وقت کے وزیر اعظم کو پسند نہیں آئی، اور بعد میں ایک آرمی چیف نے کہا تو اس کو گھر بھیج دیا گیا. جہانگیر کرامہ صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. مقصد کہنے کا یہی تھا کہ ایسا فورم ہونا چاہیے جس پہ کہ سب بیٹھیں اور اپوزیشن بھی بیٹھی ہو اس کے اوپر، جہاں پر آپ اپنے نیشنل ایشوز جو ہیں ان کو، ابھی جیسے کہ یہاں پہ سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا، ایک پارٹی نہیں آئی وہاں پہ، تو کنسنسس تو نہیں ایوالو ہو سکا نا. مقصد کیا تھا اس کو بلانے کا کہ ایک کنسنسس ایوالو کریں کہ ساری قوم جو ہے ایک پیج پہ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کوئی آئندہ کا لائے عمل بنائے. تو نہ تو ہم پوری قوم کو ایک پیج پہ دکھا سکے، نہ ہم آئندہ کا کوئی لائے عمل سامنے لا سکے، نہ اس کے بعد کوئی اعلان ہوا کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، نہ یہ بات کی گئی کہ نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جہاں پر ہماری اپنی سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں، جو کہ آرمی چیف نے اس دن جو گفتگو کی اس میں جو ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اگر یہ سیاستدان اس بات کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں مسئلے بہت سے حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کے گورننس کے گیپس ہیں، جس میں کہ ٹرینوں تک کو ہمیں اگر حفاظت کرنی پڑے گی اور سڑکیں ہمیں کھولنی پڑیں گی، تو پھر ہمیں تو یہ چیزیں تو آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم پھر بارڈر پہ جا کے آرام سے بیٹھ سکیں گے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے مداخلت نہ کرے، دوسری طرف آپ کوئی گورننس کا انیشیٹو نہیں لینا چاہتے جس میں کہ آپ کہیں جی کہ واقعی اب ہم نے یہ چیزیں سنبھال لی ہیں، لا اینڈ آرڈر ہم نے سنبھال لی ہے، ٹرائبل ایریاز ہم نے سنبھال لی ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہم نے کوئی لائے عمل بنا لیا ہے، تو اب ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ ان کو اتنا گورننس کے گیپ چھوڑ دیں گے اور وہ انٹروین کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے تو گڑبڑ شروع ہو جائے گی. لیکن سیاستدان سر یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی اتھارٹی کمپرومائزڈ ہے، اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، نہ تو فارن پالیسی کو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں، نہ انٹرنل پالیسی کو. بڑی اگر کوئی کسی ڈیسیجن لینا ہے ہم نے افغان جہاد کا ہو یا 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بننا ہو، یہ فیصلے کہتے ہیں سیاستدان تو کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ ان سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے. اگر 9/11 کے بعد کوئی فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت ملک کے اندر مارشل لا تھا، تو وہ تو مارشل لا نہیں فیصلہ کرنا تھا. جب جمہوری حکومت ہے تو پھر ان کو چاہیے بلائیں اے پی سی کے اندر بلائیں، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلائیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں، وہاں بیٹھیں ایک میز پہ، وہاں بیٹھ کر جس طرح کے اے پی ایس اسکول کے بعد ہوا تھا تو پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ کلاس تعداد ہو گئی ہے میرے خیال میں اب تو وزراء کی 50 نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی ابھی 70 کے قریب. 70 اگر مشیروں کو بھی ساتھ میں اور مشیر اسپیشل اسسٹنٹ کو بھی ساتھ میں شامل کر لیے. فوج ظفر موج ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس پہ، اور پھر اگر آ کر وہاں بیٹھ نہیں سکتے تو یہ تو پھر گورننس کا گیپ ہے نا. مطلب ایک پارلیمنٹ کو اگر آپ نہیں چلا سکتے اور اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ جی کہیں سے فون جائے تو پھر سارے وزراء آ کے یہاں پر بیٹھے، تو پھر تو مطلب تو یہ وزراء کا فیلئر ہے یا پرائم منسٹر کا فیلئر ہے؟ ویسے کیا کہیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کا فیلئر نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کا فیلئر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سلیکشن کی اپنے وزراء کی، کہ وہ پارلیمان کو نان سیریس لے رہے ہیں. پارلیمنٹ کو پہلے بھی نان سیریس لے رہے تھے،
ہارڈلی کوئی وزیر آتا تھا. وہ کون سا اتنا بڑا کوئی انہوں نے تیر مار لیا یا کہ یہ ہم نے یہ کام کر کے دکھا دیا پچھلے 1 سال میں کہ جس میں ہمارے وزراء جو ہیں بڑی ان کی ان پٹ ہے. مطلب یا وزراء تو ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے میں وزیر بنا ہوا تھا, میری ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ. میں لا کے ان کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو انفیکٹ لیکن لاسٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی ایکسرسائز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گویا کہ آئین پاکستان موجود ہے, پارلیمان کے پاس طاقت بھی ہے اور ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور کسی قسم کے کمیشن کا اور وہاں بیٹھ کے نئے رولز آف دا گیم طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ملک کی فارن پالیسی, کسی ملک کی انٹرنل پالیسی بغیر اسٹیک ہولڈرز کے انپٹ کے نہیں بنتی, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو. جہاں کی جمہوریت کا ہم حوالہ اور مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پینٹاگون کے بغیر امریکہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, پینٹاگون فیصلہ کرے گا تو لڑنے کے لیے آئیں گے, اگر وہ کہیں گے نہیں لڑنا تو نہیں آئیں گے لڑنے کے. تو یہاں پر کیا تکلیف ہے ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی. صحیح, مطلب آپ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں یا اپنے مخالف سمجھ رہے ہیں یا ان کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ کہیں بلا کر اگر ان کی رائے لینی پڑ جائے تو اب جو کچھ وہاں سیکورٹی کی میٹنگ میں ہوا تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی کنسنسس سامنے آیا وہاں سے. کچھ بھی نہیں ہے اس ہر کسی نے اپنا رونا روتے رہے کہ جی میں نے یہ کیا تو میرے یہ ہوا اور میرے باپ نے یہ کیا اور میرے دادے نے یہ کیا. یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور آئندہ میں کیا کرنا چاہیے. تو اس مزاج کے ساتھ اگر ملک آگے بڑھتا ہے تو آپ اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اس کی؟ نہیں, اسٹیبلٹی تو دیکھیں, اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ میں میچورٹی آ جائے گی, جب آپ کی گورننس بہتر ہوگی, جب آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, اکانومی کو نہیں ٹھیک کر رہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ جی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی پاکستان میں جب کہ 32 NOC آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو کیا سارے جتنے انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے, ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھاگ رہا ہے, کوئی پرائیویٹائزیشن میں بھاگ رہا ہے, کوئی SIFC کے پاس جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جب ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جی اس کو پکڑ لو, اس کو دھکڑ دو, IPPs کے خلاف اگر کرنا ہے سب کو بند کر دو. پہلے کھولنے والوں میں بھی آپ تھے, وہاں لائے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ کس کس نے اس ملک کو کھایا ہے اور کس کس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ IPPs کس نے لگوائے تھے, کون رینٹل پلانٹس لے کر آ رہا تھا, کون ہائیڈل نہیں لگا رہا تھا, کون تھرمل لے کر آ رہا تھا. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی اپنے اکاؤنٹس بند نہیں کرے گا جو بیرون ملک کھولے ہوئے ہیں, چاہے پکڑے بھی گئے وہ اکاؤنٹس. ٹھیک ہے نا, ان کے محلات بنے ہوئے ہیں, کسی کا دبئی میں ہے, کسی کا لندن میں ہے, کسی کا کہاں ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں. بھائی کہاں سے آپ لے کر آئے, سورس کیا ہے. تو بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ گویا کہ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ایک ڈیو رول ہوتا ہے اور ان کے ان پٹ سے پالیسیز بنتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا کمیشن بنتا بھی ہے تو پہلے تو سیاستدانوں کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, اور ساتھ پھر یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو بطور ایک اینمی کے طور پہ ٹریٹ کرنے کے اس کو ایک اسٹیٹ آرگن کے طور پہ لیا جائے تو چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ابھی تک سیاستدانوں میں ریئلائزیشن نہیں آئی. ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.